شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران محترم، بزرگوں اور بھائیوں، انبیاء علیہم السلام کی ذات گرامی جو پاکیزہ ہے اور مقدس ہے، جن شخصیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی دولت سے مالا مال فرمایا، ان کی ذات سے گناہ کا صادر ہونا ناممکن ہے۔ جو انبیاء ہوتے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں، وہ معصوم عن الخطایا ہوتے ہیں، گناہ سے وہ پاک ہوتے ہیں، ان سے گناہ غلطیاں سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی کائنات کے اندر انسان ہے، کل بنی آدم خطاؤون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے جتنے بیٹے ہیں، ہر ایک گناہ کے اندر ملوث ہے، ہر ایک سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، گناہوں کا صدور ہو جاتا ہے، لغزشیں ہو جاتی ہیں۔ اس چیز سے کوئی بھی بری نہیں ہے، صرف انبیاء علیہم السلام کی جو جماعتیں ہوتی ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نبوت جیسی انمول نعمت نوازتے ہیں، یہ حضرات معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یعنی ان سے گناہ کا صادر ہونا ناممکن ہے۔ بزرگار دوستو، گناہ کا صادر ہو جانا، غلطیوں کا واقع ہو جانا، یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک ازلی اور ابدی دشمن جو ہے شیطان لعین اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ یقیناً گناہ ہو سکتا ہے، لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو، ان گناہوں پر جو ہے اڑے رہنا، جمے رہنا، اس پر جو ہے مستحکم رہنا، یہ تعجب خیز امر ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جو گناہ نہیں کرتا ہے وہ فرشتہ ہے، جو گناہ نہیں کرتا ہے وہ فرشتہ ہے، اور جو گناہ کر کے اٹل رہتا ہے، اس پر جمے رہتا ہے، تو بتایا گیا کہ وہ شیطان ہے۔ اور جو گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ وہ انسان ہے۔ تو یہ انسان کی صفت ہے اور انسان کی فطرت ہے کہ دنیا میں رہتا ہے، دنیا کے ماحول سے متاثر ہو کر کبھی نہ کبھی گناہ کا سرور، غلطیاں، لغزشیں انسان سے ہو ہی جاتی ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگار دوستو، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے رب فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، اگر تم سے گناہ کا صدور ہو جاتا ہے، لغزشیں اور خطائیں تم سے ہو جاتی ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت بہت وسیع ہے، میری رحمت سے مایوس مت ہو جانا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے جتنے بیٹے ہیں، کسی نہ کسی اعتبار سے وہ گنہگار ہے، گناہ ان سے ہو ہی جاتا ہے۔ گناہ ہو جانا بڑی چیز نہیں ہے۔
فوراً اللہ کے دربار میں جا کر ہمیں توبہ کر لینا، اس گناہ کو باقی نہیں رکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے آؤ، میرے دربار میں آؤ، توبہ کرو، کوئی بات نہیں، ہم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، ہم سے اونچا کوئی نہیں ہے، ہم پر حکمراں کوئی بھی نہیں ہے، کسی کی حکومت ہماری ذات پر نہیں چل سکتی ہے، کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں، ہم بڑے بڑے قاتلوں کو بھی جو ہے معاف کر سکتے ہیں، کوئی ہماری پکڑ نہیں کر سکتا ہے کہ آپ نے کیوں معاف کر دیا اتنا بڑا مجرم کو۔ میرے دربار میں تو آ کر دیکھو، صدق دل سے توبہ کر کے تو دیکھو، 1 سیکنڈ میں 1 منٹ میں تمہاری زندگی بھر کے گناہوں کو ہم جو ہے ختم کر دیں گے۔ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی شان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بنی اسرائیل کے ایک ظالم کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص بہت بڑا ظالم تھا، 99 آدمی کا وہ قاتل تھا، 99 آدمی کو وہ مرڈر کر چکا تھا، قتل کر چکا تھا، بوڑھوں کو بھی، عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی، بچوں کو بھی، بے قصوروں کو بھی وہ جو ہے گناہ جو ہے قتل کر دیا تھا، 99 آدمی کا گناہ کر دیا تھا اس نے، 99 آدمی کا قتل کر کے بے شمار گناہ اس نے کما لیا تھا۔ مگر جب اللہ کی توفیق ہوئی، اللہ کی طرف سے ہدایت ملی، تو اس کا دل جو ہے گھبرانے لگا، مچلنے لگا، تڑپنے لگا، ایک بجلی سے گر گئی، اس کے دل پر اثر ہو گیا کہ یقیناً یہ گناہ، یہ جرم بہت بڑا ہے، اور مجھے پتہ نہیں اللہ رب العزت اتنا بڑا گناہ کو معاف کریں گے یا نہیں، یہ ہم کو معلوم نہیں، کیونکہ ایک آدمی کا خون بہانا گویا کہ پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے، اور ہم نے تو 99 آدمی کا قتل کیا ہے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف کریں گے بھی یا نہیں، اس کا علم مجھے نہیں۔ وہ کسی اچھے انسان کی تلاش میں گھر سے نکلے کہ کوئی جانکار آدمی ہو، علم داں ہو، اس سے پوچھیں گے کہ یہ جو ہم نے اتنا بڑا جرم کیا، 99 آدمی کا میں نے قتل کر دیا، اس کا کوئی راستہ یا شکل صورت نکل سکتی ہے یا نہیں نکل سکتی ہے، توبہ کی کوئی شکل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ وہ شخص جو ہے اسی فکر میں اپنے گھر سے نکلا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، ایک چھوٹے مولوی صاحب سے ملاقات ہو گئی اور اس سے پوچھنے لگا کہ مولوی صاحب، میں نے ایسے ایسے گناہ کیے ہیں، میں نے بچوں کا قتل کیا، مردوں کا قتل کیا، عورتوں کا، بے قصوروں کا قتل کیا، یہاں تک میں نے 99 انسان کا قتل کیا ہے، آپ مجھے بتلائیے، مسئلہ بتلا دیجئے کہ اب توبہ کی کوئی شکل صورت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ چھوٹے مولوی صاحب تھے، اتنا پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ دیکھا کہ جرم تو بہت بڑا ہے، گناہ تو بہت بڑا ہے، حالانکہ بزرگ اور دوستو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، میری رحمت جو ہے تمہارے گناہ سے بہت بڑی ہے، تمہارا گناہ اگر زمین سے آسمان تک بھی ہو جائے تو میری رحمت کو عبور نہیں کر سکتا ہے، پار نہیں کر سکتا ہے، تو میرے دربار میں آ کے تو دیکھو، مجھ سے مانگ کے تو دیکھو۔ جرم بہت بڑا تھا، 99 آدمی کا قاتل، چھوٹے مولوی صاحب تھے، مسئلہ اسے آتا جاتا ہے نہیں۔ آج ہمارے دیش میں 2 چیزوں کی کمی نہیں ہے، آپ جب مشاہدہ کریں گے تو سمجھ میں بات آئے گی۔ ایک مفتیوں کی کمی نہیں ہمارے دیش میں، ملک ہندوستان میں، اور ایک ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے۔ اگر چوراہے میں، چائے خانے میں اگر کوئی بات چیت کر رہا ہے کوئی مریض کے بارے میں، کوئی بیماری کے بارے میں کہ مجھے یہ پریشانی ہو رہی ہے، تو دھڑا دھڑ جو ہے 2-4 آدمی جو وہاں پر رہیں گے دوائی آپ کو بتلا دیں گے، ایسا لگے گا کہ یہ بہت بڑا MBBS ہے، ڈاکٹر ہے۔ اور مولویوں کی کمی تو ہے نہیں، چائے خانوں سے آپ فتوے لے لیجئے، ہوٹلوں سے فتویٰ لے لیجئے، ایک دم باسہولت مل جائے گی، فوراً مل جائے گی۔ مدارس میں جائیں گے تھوڑا سا وقت لگے گا آپ کے لیٹر پہنچنے میں، اس کے جوابات آنے میں، لکھنے میں، پوسٹ کرنے میں، لیکن چائے خانوں سے فتویٰ فوراً مل جائے گا آپ کو، اسے مسئلہ آئے یا نہیں آئے فوراً وہ فتویٰ دے دے گا وہ۔ حالانکہ فتویٰ نہیں دینا چاہیے، مسئلہ عام آدمی کو نہیں بتلانا چاہیے،
مسئلہ بتلا دینے سے نہیں ہوگا، اس کی کیفیت ہوتی ہے، نوعیت ہوتی ہے، جو علماء صرف جانتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، ایک نوجوان شخص آیا اور آ کر عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں پیار کر سکتا ہوں؟ روزے کی حالت میں، کیونکہ روزہ نام ہی اسی چیز کا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور اپنی خواہشات کو روکے رکھنے کا نام ہے روزہ۔ تو اس نوجوان نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے پیار کر سکتا ہوں، اٹھنا بیٹھنا کر سکتا ہوں؟ میرے نبی نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر ایک مربی بوڑھا شخص آیا اور اس نے بھی سوال کیا، یہی سوال دہرایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیوی سے پیار کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کر سکتے۔ تو مسئلہ تو ایک ہی ہے، سوال تو ایک ہی ہے، لیکن مسئلے کی ایک نوعیت ہوا کرتی ہے جس کو علماء ہی جان سکتے ہیں، انہوں نے پڑھا ہے، وہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ عام آدمی جو ہے فوراً جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے 1400 سال پہلے صحیح فرمایا تھا، ایک زمانہ آنے والا ہے لوگوں کہ لوگ جو ہے جاہل جو ہے فتویٰ دیں گے، مسئلے بیان کریں گے، اور وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور تم لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ تو ہمارے دیش میں یہ دو چیز کی کمی نہیں پائی جاتی، ایک فتوے کی اور ایک ڈاکٹروں کی۔ ایک ہی مرض ہے مگر ڈاکٹر اس کو دوسرا ٹیبلٹ لکھتا ہے اور دوسرے آدمی کو دوسرا لکھتا ہے، ایج کے حساب سے، اور اسی طریقے سے اس کی طاقت و قوت کے اعتبار سے دوائیں مختلف ہوا کرتی ہیں۔ تو بہرحال وہ چھوٹے مولوی صاحب تھے، اس نے دیکھا کہ اس کا جرم ہے، اس کا کرائم تو بہت بڑا ہے، کیسے معاف کرے گا اللہ تبارک و تعالی؟ یہ معافی کے لائق گناہ ہے ہی نہیں جو معاف کیا جائے۔ جاؤ، تمہارے گناہ کو جو ہے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اس ظالم شخص نے سوچا کہ 99 تو قتل کر چکا ہوں، ایک باقی کہہ رہے، مولوی صاحب کو بھی صاف کر دیا، تلوار ساتھ میں تھا ہی، وہ ظالم آدمی تھا، تلوار لے کر گھومتا تھا، جو بھی اس کے خلاف تھوڑا سا کچھ کہتا فوراً گردن اڑا دیتا۔ مولوی صاحب کا گردن اڑا دیا، پورا سو کر دیا۔ اب چند دنوں کے بعد پھر اسے فکر لاحق ہوئی کہ اب تو ہم 100 آدمی کا قاتل ہیں، اللہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ مرنے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے، کیا حالت ہوگی میری؟ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، کیا ہم جواب دیں گے؟ ابھی عمر باقی ہے، زندگی باقی ہے، دنیا میں اپنے معاملہ کی صفائی یہیں پر کر لیتے۔ تلاش کرتے کرتے ایک صحیح عالم کے پاس پہنچ گئے، جو اس زمانے کے موسیٰ علیہ السلام کے دور کے سب سے بڑے عالم مانے جاتے تھے۔ ان کے پاس یہ آدمی گیا اور پوچھا کہ مولوی صاحب، میں 100 آدمی کا قاتل ہوں، میں بچوں کو بھی قتل کر چکا ہوں، عورتوں کو بھی کر چکا ہوں، مرد بوڑھے سب کو قتل کر چکا ہوں، 100 انسان کا میں قاتل ہوں، قتل کر چکا ہوں، بتائیے توبہ کی کوئی شکل صورت نکل سکتی ہے ہمارے لیے؟ ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ وہ عالم تھا، جواب دیا کہ بے شک، کیوں نہیں، اللہ کی رحمت سے بڑھ کر تمہارا گناہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ 70 سال کے کافر بھی اگر وہ آخری وقت میں اگر کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے تو 1 سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ ہے مذہب اسلام کی شان اور خدا کی قدرت۔ کہا کہ ہاں توبہ کی شکل تو ہے، توبہ ہو جائے گی قبول، سچے دل سے اللہ سے مانگو، توبہ کرو، رو گڑ گڑاؤ، تمہارے گناہ کو اللہ تعالیٰ ابھی سیکنڈوں میں معاف کر دیں گے۔ مگر ایک کام کرو کہ جس بستی میں تم رہتے ہو وہاں اچھے لوگ نہیں ہیں، وہاں پر جس کی صحبت میں تم اٹھتے بیٹھتے ہو وہاں اچھے لوگ نہیں ہیں، برے لوگ ہیں، شرابی کبابی جویڑی لوگ ہیں، ماحول بہتر نہیں ہے۔ تم اس بستی کو چھوڑ کر بغل میں جو بستی ہے، قریب میں بستی ہے، وہاں اچھے لوگ رہتے ہیں، نیک انسان رہتے ہیں، نمازی لوگ رہتے ہیں، وہاں تم چلے جاؤ اور ان کی صحبت میں رہو، ان کی خدمت کرو اور نماز کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تم اس ماحول سے ہٹ جاؤ۔ چنانچہ وہ جس بستی جانے کا حکم ہوا تھا وہ جانے لگا۔ ابھی بستی کے قریب ہی پہنچا تھا، ایک بالشت باقی تھا،
بالشت بہت سے لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے، ہمارے نوجوان بتا کو بولتے ہیں بالشت، ایک بتا، ایک بالشت ابھی باقی تھا اس بستی میں پہنچنے میں، داخل ہونے میں، کہ اس کی زندگی جو ہے ساتھ نہیں دیا، وہ انتقال کر گئے۔ ملک الموت آ کر اس کے روح کو قبض کر لیا۔ اب آسمان سے دو فرشتے آتے ہیں، ایک تو نیک لوگوں کے روح کو لے جاتے ہیں علیین میں، اور جو گنہگار ہوتے ہیں، بد اخلاق پاپی ہوتے ہیں، ان کی روح کو دوسرے فرشتے لے جاتے ہیں، اس کو سجین میں لے جاتے ہیں۔ یہ دو مقام ہے، روحوں کو جمع کرنے کا، رکھنے کے دو مقام ہے، جگہ ہے۔ اب دونوں فرشتہ آ گیا، چونکہ گڑبڑ ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا کہ ادھر کا ہے یا ادھر کا ہے، دونوں فرشتے آ گئے۔ گناہ والا فرشتہ بولتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، ہم لے کر جائیں گے، یہ میری ذمہ داری ڈیوٹی ہے۔ اور جو نیک لوگوں کی روح لے جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو توبہ کر چکا ہے، اگرچہ ظاہری طور پر اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا، زبان نہیں چلایا، مگر دل سے یہ تائب ہو چکا تھا، تبھی تو یہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، یہ میرا بندہ، ہم لے کر کے جائیں گے۔ اب دونوں جو ہے لڑنا جھگڑنا شروع کر رہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، وہ کہتا ہے میرا، وہ کہتا ہے میرا ہے، وہ کہتا ہے تیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب و شہادہ ہے، سب کچھ جانتے ہیں، مگر انسان کو دکھانے کے لیے، قدرت کا مشاہدہ کرانے کے لیے اس طرح کے واقعات اللہ تعالیٰ نمودار دنیا کے اندر کر دیتے ہیں۔ تو ایک تیسرا فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فیصل بنا کر بھیجا، فیصل بنا کر بھیجا کہ دیکھو وہ دونوں فرشتے جو ہے آپس میں لڑائی کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرا ہے، میری ڈیوٹی، میری ذمہ داری، یہ گنہگار بندہ ہے، میں لے جاؤں گا اس کی روح کو سجین کے اندر۔ اور دوسرا کہتا ہے کہ یہ نیک انسان ہے، یہ توبہ کر چکا ہے، یہ تو میری ذمہ داری ہے اس کو علیین میں پہنچانا، ہم لے کے جائیں گے۔ تو تم فیصل بن کر کے جاؤ اور فیصلہ کر دو کہ اگر یہ اس نیک لوگوں کے بستی کے قریب ہے تو نیکی والا فرشتہ جو ہے وہ اس کو لے اس کی روح کو لے کر کے جائے گا، اور اگر جس بستی سے وہ چلا تھا جہاں گندا ماحول تھا اس کے قریب اگر انتقال ہوا تو پھر تم لے کے جانا۔ چنانچہ وہ تیسرا فرشتہ آ کر فیصلہ کر دیا، ناپ تول کیا، پتہ چلا کہ جس بستی میں جانے کا حکم ہوا تھا، جہاں پر نیک لوگ رہتے تھے، اس کے قریب یہ پہنچ چکا تھا، ایک بالشت باقی تھا پہنچنے میں۔ تو وہ روح لے کر کے چلا گیا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ تو بہت بڑی بات ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اتنا بڑا جرم کرتا ہے، چھوٹا چھوٹا گناہ ہم سے ہو جاتا ہے۔ اور جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں یہ تو یوں ہی اللہ تعالیٰ جو ہے نظر انداز کر دیتے ہیں، چلتے پھرتے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے ہوتے ہیں، تیری مداری کرتے رہتے ہیں، زبان درازی۔ لیکن کبیرہ گناہ کی توفیق ہمیں کب ملے گی؟ جب ہم دین سے جڑے رہیں گے، جب اللہ کے گھر کے ہم مصلی بن کر رہیں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر بڑی بڑی دعائیں منقول ہے، اس کے اندر جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ توبہ کا بہترین دعا ہے۔ اور جب نماز نہیں پڑھیں گے تو کبیرہ تو دور کی بات ہے، صغیرہ گناہ بھی ہمارے ساتھ قبرستان پہنچ جائے گا، تو پھر ہمارا حشر کیا ہوگا؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی کی جو چند لمحات ہے بڑی قیمتی ہے۔ آخرت کی تیاری دنیا ہی میں کی جا سکتی ہے، مرنے کے بعد کوئی موقع نہیں ملے گا ہمیں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا بندہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر وقت تیار ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، لیکن گناہوں کا ڈھیر ہم لگاتے جا رہے ہیں، کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کریں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ
کل کائنات کا خالق و مالک ہے، اس پر جو ہے کسی کی حکومت نہیں چل سکتی ہے۔ وہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے نہ معاف کرے۔ ہر گناہوں کی معافی کا اعلان ہے اللہ کے یہاں۔ کوئی بھی گناہ ہو، بڑا سے بڑا گناہ، 99 100 آدمی کا قاتل اللہ نے دیکھیے معاف کر دے۔ کس انداز سے معاف کر؟ بے شمار ایسے واقعات کتابوں میں لکھا ہے، اللہ نے معاف کر دیا۔ ایک گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے ہیں، اور اس کا اعلان بھی قرآن پاک میں کر دیا ہے، ان اللہ لا یشرک ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک یعنی اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ بھی خدا ہے، یہ بھی مشکل کشا ہے، یہ بھی حاجت روا ہے، یہ بھی ہماری دعا کو سن سکتا ہے، یہ بھی ہماری حاجت اور ضرورت کو پوری کر سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں شریک، شرک۔ نہ صفات میں آپ شرکت کر سکتے ہیں خدا کے ساتھ کسی کو، اور نہ ذات میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اس گناہ کا بھی ارتکاب کرتے ہیں لیکن اس کو معلوم نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسجد کے اندر، گھر کے، اللہ کے گھر کے اندر میں نمازوں کی